بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک مرتبہ پھر مذہبی جنون اور انتظامیہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ مدنی مسجد کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے اور حکومتی طفل تسلیاں جو ہیں وہ بالآخر جو مولانا فضل الرحمان کے فالور ہیں اور انہوں نے جماعت اہل سنت کے جو کارکن ہیں انہوں نے صاف ان کی طفل تسلیوں سے انکار کر دیا۔ آج بڑی تعداد میں کھلے گراؤنڈ مدنی مسجد جہاں پہ موجود تھی اس کھلے گراؤنڈ میں جمعہ ادا کیا گیا۔ جمعے کے بعد وہاں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دوبارہ مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ وہاں پہ شیلنگ ہوئی، پولیس نے جو ہے وہ ریئیکشن کیا، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی موجود تھی، لہٰذا انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اور وہ اب اس بات پہ بضد ہیں کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکم ہے مسجد یہیں پہ بنے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی حکومت کو چیلنج کیا ہے، وزیر داخلہ کو، خصوصی طور پہ محسن نقوی صاحب کو، کہ محسن نقوی صاحب اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ یہ مسجد گرا کے دکھائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک اینٹ بھی یہاں سے گرائی گئی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ سر عام مشرف کی گورنمنٹ کے بعد یہ دوسرا بڑا ایک یہاں پہ جو ہے وہ ریئیکشن دیکھنے کو اسلام آباد میں مل رہا ہے۔ پہلے لال مسجد کا کسی زمانے میں مشرف کے زمانے میں لال مسجد کا جو ایشو تھا اس کے اوپر بھی سیم سچویشن تھی، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ طلباء و طالبات وہ رجسٹ کرتے تھے اور وہ روڈ بند رہتا تھا اور آئے روز وہاں آنکھ مچولی ہوتی تھی۔ بالآخر ایک آپریشن ہوا جس میں انتہائی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ اس وقت بھی صورتحال یہاں پہ بھی یہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ حکومت کی مس ہینڈلنگ ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ حکومت ایک طرف ان کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے، ایک طرف کہتی ہے کہ ہم مسجد بنا کے دیں گے، ایک طرف جناب وزیر مملکت جو ہیں داخلہ وہ طلال چودھری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آلریڈی مسجد بنا کے دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پنکھے اپنی لائٹیں ہر چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں شفٹ بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول کہ یہ قدیمی مسجد تھی اور یہ مسجد اپرووڈ ہے CDA کے سیکٹرز کے حساب سے اور اس کو یہ نہیں گرا سکتے اور ان کو یہ بنانی پڑے گی۔ اور اس مسجد کے جو جتنے اخراجات ہیں وہ تاجی کھوکھر صاحب جو کے بیٹے جو ہیں فروخ کھوکھر، انہوں نے اس کا اعلان باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے کیا ہے کہ اس کے اوپر 2 کروڑ لگے، 4 کروڑ لگے، ہم کوئی چندہ نہیں مانگیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جدید نقشے کے تحت یہاں مسجد ہم تعمیر کریں گے۔ یہ کیونکہ مسجدوں کا اسلام آباد کے اندر یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے CDA کا، اور CDA کا خیر کاروبار اسلام آباد سارا ہے ہی CDA کے کاروبار پہ منحصر۔ انہوں نے کہیں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیلوں کے نام پہ پیسے لے کر جگہ دی ہوئی ہیں اور کوئی نقشہ ان کا پاس نہیں ہے کسی چیز کا بھی، اور وہ سارا ایک جنگل میں منگل کا قانون بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور جب تک CDA موجود ہے اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی کرپشن کا گڑھ ہے CDA، اور CDA نے جتنی بھی مساجد یہاں بنائی گئی ہیں ساری لے دے کر کے یا قبضے دے کے ان کو جو ہے اپروو کیا ہے، اور انتظامیہ نے ان کو باقاعدہ طور پہ منظور کر رکھا ہے۔ اور ضلعی انتظامیہ کے سب کے پاس آپ جائیں گے، اکثریت مسجدوں کے پاس، تو ان کے پاس باقاعدہ طور پہ رجسٹریشن ہے اور لوگ علماء حضرات نے رجسٹریشن کرا رکھی ہے یہاں پہ، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کی جو مساجد ہیں وہ موجود ہیں، جس کا جدھر جدھر زور چلا ہے اس نے ہر سیکٹر میں اپنی 1 1 2 2 3 3 مسجدیں بنا رکھی ہیں، اور کوئی گرین بیلٹ کوئی کنسیپٹ جو ماسٹر پلان تھا اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اور اس کی تمام تر میں کہتا ہوں کہ علماء سے زائد مجرم جو ہیں وہ CDA انتظامیہ ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ پہلے CDA انتظامیہ سے یہ نمٹے کہ انہوں نے ان کو کس طریقے سے اپروول دی اور ہر زمانے کے اندر ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا رہا، کیونکہ مین مجرم جو ہے وہ CDA کے انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا۔ آج یہاں حالات اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر حکومتی رٹ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اور کوئی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، حکومتی احکامات اور کسی قسم کے احکامات، نہ کوئی CDA کے ماسٹر پلان کو ماننے کو تیار ہے، نہ ہی کوئی وہ حکومت کے اقدامات کو ماننے کو تیار ہے۔ لہذا حکومت ایک مرتبہ پھر بے وقوفی کی طرف جا رہی ہے،
اور وہ پھر ایک لال مسجد جیسا سانحہ دہرانے کی طرف جو ہے جو حالات ہیں وہ تیزی سے لے کر جا رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایک کام کریں ایک ٹائم پہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان اور ان کی ٹیم کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو طرفہ دوغلی جو پالیسی ہے یہ حکومت کو لیٹ ہوئی گئی، اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر مذاکرات نہ کریں، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپریشن نہ کریں، پھر جو کمٹمنٹ کریں اس کو آنر کریں، بصورت دیگر معاملات خراب ہو جائیں گے۔